ہے کسی کی تو ایسی جیسے نبی کی طرح ہو؟ وہ ماں باپ ہے۔ اور آج مجھے بھی 100 روپے دے جائے، 1000 پیر یہاں کھڑے ہوں، 1000 سے بھی اور زیادہ بلا لو، اور ماں باپ ادھر ہو، اور ماں باپ ناراض ہوں، وہ ماں باپ کا گستاخ ہوں، یہ سب کے سب دعائیں کرتے پسینے ہو جائے، مگر اس کے حق میں ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں ہوئی۔ بے شک میرے نبی کا فرمان ہے پیارے، اور اللہ معاف فرمائے حضرت اب پیر بھی تو ایسا نکلا، میرا منحوس ہے، میرا منحوس، نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ کائے کا ہے، کسی نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ منحوس کہیں کا۔ اور تم اسے، میں اچھے پیر کی بات نہیں کر رہا، اچھا تو اچھا ہی ہے، سمجھے، کیونکہ میں بھی تو پیروں کے گھر میں پیدا ہوا، یہ میرا منحوس نماز بھی نہیں پڑھتا، اور تم اسے دکانوں پہ ڈھکیلے پھر رہا ہو، سرکار ذرا 2 قدم رکھ دو، برکت ہوگی، منحوسیت برسے گی، نحوست برسے گی، نحوست۔ یار پیروں کے پیر کی ایک بات سنو، سنا دوں، سمجھ میں آ رہی ہے میری گفتگو؟ 2 میاں بیوی 3 بچے، بہت کماتے تھے، پریشان تھے، گھر میں خیر و برکت نہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، برکتیں نہیں، تو سوچا کہ تمہارے پیر تو اتنے بڑے پیروں کے پیر ہیں، چلو ان سے ہی دعا کرا لو۔ اللہ اللہ، وہ شوہر چلا گیا، دل میں خیال کر کے سرکار سے دعا، یعنی غوث پاک سے دعا کراؤں گا، گیا اور جا کر کے کہنے لگا سرکار کماتا بہت ہوں لیکن برکتیں نہیں ہوتی، تو انہوں نے اتنا موٹا تعویذ نہیں دیا، کیا کہا بیٹا نمازیں پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ بولے سرکار نماز پڑھتا ہوں، بولے بیوی بچے وہ بھی نماز پڑھے گا سرکار پڑھتے ہیں، تو پھر کہا بیٹا قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کہا سرکار کرتے ہیں، کہا بیوی بچے وہ بھی کرتے ہیں، اب تو پیران پیر کو آنکھیں بند کرنا پڑی، اور جب اللہ والا ماتے کی آنکھیں بند کرتا تو دل کی کھل جاتی ہے، پھر تو سب کچھ دیکھ لیا کرتا ہے، آنکھیں کھولنے کے بعد کا بیٹا جاؤ اپنے دروازے پہ جا کر کے ایک موٹا سا پردہ لٹکا دینا۔ دل میں سوچے یار آیا تھا تعویذ کے لیے، مل گیا پردہ، یار گھر پہنچے پردہ لٹکا دیا صاحب، ارے 2-4 مہینے گزرے ہوں گے، اب تو اتنی خیر و برکات، اتنی برکتیں، پہلے تو اپنے لالے پڑتے تھے، اب کئی غریبوں کا پیٹ بھرا جا رہا۔ اب بیوی اور شوہر دونوں مشورہ کریں، اجی اس پردے میں کیا بات ہے؟ نمازیں تو پہلے بھی پڑھتے تھے اب بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پہلے بھی پڑھتے تھے اب بھی پڑھ رہے ہیں، مگر اس پردے میں کیا بات ہے کہ جب سے انہیں کہا برکتیں ہی برکتیں، جاؤ پوچھ کیا۔ پہنچے بڑے پیر صاحب، کوئی کسی کی بات مانے یا نہ مانے مگر بیوی کی ضرور مانتا ہے۔ ارے بولتے کیوں نہیں مانتے ہو؟ نہیں مانتے، اچھا ماننا بھی چاہیے، بعض تو اتنا بدتمیز ہے، میری گالی بکتا حضرت، بیوی کو گالی، اس کی ماں کی گالی، بہن کی گالی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اللہ اللہ وہ پہنچ گیا اور کہنے لگا سرکار اس پردے میں کیا معاملہ ہے؟ بڑے پیر بولے کیا مطلب؟ کہ حضور بات یہ پہلے بھی نمازیں اب بھی نمازیں، پہلے بھی قرآن کی تلاوت اب بھی قرآن کی تلاوت، لیکن جب سے پردہ لگا برکتیں برکتیں۔ او غیور مسلمانوں سنو، یہ بڑے پیر کیا کہتے ہیں وہ سنو، بڑے پیر کہنے لگے بیٹا تم نمازیں پڑھتے تھے، تم قرآن پڑھتے تھے، برکتیں اترتی تھی، میں نے آنکھیں بند کر کے دیکھا، مولا برکتیں جب نماز پڑھنا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو میں نے دیکھا تمہارے گھر کے دروازے کے آگے ایک بازار لگتی ہے، کہا جی ہاں لگتی ہے، کہا اس بازار میں لوگ روزانہ آتے اور جاتے ہیں، کہا جی ہاں آتے جاتے ہیں،
اس سے کچھ سمجھے؟ جب بے نمازی کی نظر سے برکتیں ختم ہو سکتی ہیں تو ہمارے تو پورے کے پورے بے نمازی گھر میں پل رہے ہیں، تو کھڑے ہو کے نعرے جتنے چالا پڑ گئے، نعرے تکبیر، پھاڑ لے گا گریبان۔ اور بتا تیسرا کلمہ کیا ہے، چوتھا کلمہ کیا؟ نہیں پتا۔ نبی کی بیٹیوں کا نام بتا، بیٹوں کے نام بتا، غسل کے فرائض بتا، وضو کے فرائض بتا، نماز کا طریقہ بتا، نہیں پتا۔ اللہ اللہ پیارو، میں تمہیں ڈانٹ نہیں رہا ہوں، اس لیے کہہ کے جا رہا ہوں، بولو اور کہاں کہوں؟ جی تو نبی فرماتے دعا الوالدین عن اولادہما کا دعا النبی عن امتہ، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بیماریاں کیوں ہیں، آفتیں کیوں ہیں، مصیبتیں کیوں ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ بولو، اشارہ کروں؟ اللہ، ایسا لگتا ہے کہ نبی آج کے زمانے کو ہتھیلی پر رکھ کے دیکھ رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ سننے کی بات ہے، کیا فرمایا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ کے سامنے بیان کرتے کرتے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ، آدمی بات کرتے کرتے کب روئے گا؟ جب اس کا دل بہت زیادہ بھر جائے گا، بہت زیادہ غمگین ہوگا۔ کسی سے بات کرتے کرتے کب روگا؟ جب بہت زیادہ دکھ ہوگا، بہت زیادہ پریشان۔ مگر میں نے کئی لوگوں کو ایسا دیکھا، آئیں گے ہاتھ چومیں گے اور رونا شروع کر دیں گے، کب کپانا شروع کر دیں گے، کب کپانا کہیں گے، حضرت قرض میں بہت پھنس گئے ہوں، بہت زیادہ پریشان ہے، بیوی کی طبیعت خراب ہے، مجھے یہ ہے وہ ہے۔ مگر کوئی اللہ کا بندہ رو کے گڑ گڑا کے میرے ہاتھ پہ یہ نہیں ہے، حضرت میرے ابا کا انتقال ہو گیا، اماں کا انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کر دیجیے۔ یہ آج تک نہیں آیا، کوئی یہ دعا کراتا ہی نہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، کوئی نہیں۔ ایسا لگتا سب بخشے بخشائے۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرمایا، آنکھوں میں آنسو۔ ہاں، کیونکہ یہ قوم کی امانتیں ہیں اور روزانہ شاہد صاحب بخیر، یہ تو ان کی محبت ہے، اتنی دیر بیٹھ گئے، سمجھے؟ ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو ہوتا تھوڑی دیر کے لیے پورا کام کر کے چلا جاتا ہے، سمجھ میں؟ اللہ نے کچھ چنا، آپ جا سکتے ہیں، اللہ برکت عطا فرمائے، جزاک خیر عطا فرمائے۔ اللہ اللہ سنو، نبی نے فرمایا، او میرے جان سارو، میرے جانے والو، کلمہ پڑھنے والو، آنکھوں سے آنسو گر رہے اور کہہ رہے، او میرے جانے والو، آواز میں کب کپاہٹ ہے، کہہ رہے، او محبت کرنے والو، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ زمین اناج سے زیادہ بیماریاں پیدا کرے گی اور آسمان پانی کے قطروں سے زیادہ آفتیں برسائے گا۔ اور نبی رونے لگے، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کبھی تم کسی بھائی پہ ترس کھا کر روئے ہو؟ بولو، اگر یہ دل کو نہ اچھا کر لو گے تو تمہیں سب اچھے لگنے لگیں گے۔ ایک محدث حضرت دل پگھل آیا تو بتا دو، وہ کیا کرتے تھے؟ حدیثیں لکھا کرتے تھے، پہلے وضو بنایا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی محفل اشرف صاحب قبلہ برکاتی، حضرت علامہ مولانا مفتی محفل اشرف صاحب قبلہ برکاتی۔ اچھا ماشاءاللہ، محفل لامی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں آپ دیکھیے، اور بہاروں میں بہار آ گئی۔ ہاں
آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہاں بالکل دیکھ رہے ہیں یہ محفل اشرف صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں اور عمل میں ہم سب کی برکتیں عطا فرمائے۔ توجہ ہے نا وہیں پہ؟ دیکھو تمہارا اگر دوستانہ شرابیوں سے ہو تو تمہارے گھر شرابی آئیں گے، اور اگر جوئے والوں سے ہو تو جوئے والے آئیں گے، چوروں سے ہو تو چور آئیں گے، اور اگر عالموں سے ہو تو عالم آئیں گے۔ اور وہ عالم کے بارے میں نے پہلے ہی بتا دیا، اب دیکھ رہے جی توجہ ہے؟ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ محدث صاحب سے کسی نے پوچھا، سرکار حضور جو چاہنے والے تھے یہ جملے بولے، یہ بتائیے آپ کی قبر کو جنت کی کیاری کیوں بنا دیا؟ اللہ، وہ کہنے لگے ویسے تو مجھے پتا نہیں، اللہ اعلم ورسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے، مگر مجھے جو پتا وہ سنو۔ کہا کیا سنو؟ جو ظلم کرتے ہو دیکھ لیو۔ کہا ایک مرتبہ میں حدیث لکھ رہا تھا، اور حدیث دو سالوں بیٹھ کے لکھ رہا تھا، اللہ میں نے اپنا قلم، لکڑی کا جو قلم تھا، دوات میں لگایا، اور جیسے ہی شیشی میں ڈالا، دوات میں ڈالا، اس قلم کے ساتھ جب روشنائی آئی، میں نے قلم اٹھایا، حدیث لکھنے بیٹھے تھے، قلم اٹھایا تو بیان فرماتے، اس قلم پر ایک مکھی بیٹھ گئی اور وہ روشنائی پینے لگی۔ میرے دل میں خیال آیا میں اس کو نہیں اڑاؤں، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا، اگر مجھے مکھی بنا دیتا اور اس کو میری جگہ بنا دیتا تو کوئی اللہ کا کیا کر لیتا؟ میں اس کے پیٹ پہ لات نہیں ماروں گا، ہو سکتا ہے اس کی روزی اسی میں ہو، اور یہ کھا رہی ہے، پی رہی ہے، پیٹ بھر رہی ہے۔ وہ محدث صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے قلم کو روک لیا، اگر میں چاہتا تو جھاڑ سکتا تھا، کہتے میں نے سانسیں روک لی تاکہ قلم ہل نہ جائے اور یہ اڑ نہ جائے۔ اس مکھی کا اتنا خیال رکھا، میرے مولا کریم کو یہ ادا پسند آ گئی۔ وہ کہتے ہیں میری تمام عبادتیں تو جو ہے وہ ہے، مگر اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اس کے صدقے میں اللہ نے میری قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلکی اعلیٰ حضرت، تعلیمی پیغام و جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ کبھی سوچا تم نے کتنے لوگوں کے پیٹوں پہ لات ماری ہے؟ اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ کبھی سوچا ہے کتنوں کو ستایا؟ اگر کسی کی دکان اچھی چل پڑے تم گھر میں بیٹھے بیٹھے چل رہے، کسی کا کاروبار اچھا چل پڑے تمہارے حسد ہونے لگا تمہیں، کوئی مسلمان ترقی کر رہا تھانے کچہری میں پھنسوا دیتے ہو، خالی جھگڑا کرنے کو تل جاتے ہو، جا رہے ہو اگر کوئی کتا روٹی کھا رہا کچھ کھا رہا چلتے چلتے لات مار کے بھاگ گئے۔ جانتے ہو کتنے لوگوں کا کھانا برباد کرتے ہو؟ اگر شادی ہوتی ہے تو مجھے یہاں کا پتہ نہیں، میرے علاقے کا ایسا معاملہ ہے، کھڑے ہو کر کے لوگوں کا کھانا چل لے آج کل، ادھر ہوتا ہے کیا؟ سمجھے، کھڑے ہو کر کے اتنا کھانا برباد، اتنا کھانا، ایک ایک آدمی 10 آدمیوں کا کھانا برباد کر رہا۔ جی اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، المبذرین كانوا
بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک فضول خرچ کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی. شیطان کے بھائی. کبھی سوچا اللہ اللہ اسی حدیث پر چلو. نبی فرماتے فرماتے آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے, کہہ رہے او میرے جان سارا چاہنے والا, زمین اناس سے زیادہ بیماریاں اور آسمان پانی کے قطروں سے زیادہ آفتیں برسائے گا. اللہ. صحابہ نے پوچھا آقا وہ دور کون سا ہوگا, وہ وقت کون سا ہوگا, وہ زمانہ کون سا ہوگا؟ یار کبھی تو اپنے آپ کو شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھا کرو نا. بہت ہنس لیے, بہت ہنسی مذاق ٹھٹے ہو گئے. اگر کوئی مقرر لطیفہ کہے ہاں ایسا لطیفہ کہہ سکتا ہے, اس کے بعد سبق ہو, اس کے بعد درس ہو. بے معنی لطیفہ اور چٹکلے ادھر 50 چٹکلے, میں ان سے بھی اتفاق نہیں کرتا ہوں. اللہ اللہ سنو, نبی بھی چپ, صحابہ بھی آقا تکلیف ہوئی معاف فرما دے. روتے روتے بولے پوچھو, گال پہ سے آنسو, کب پوچھو کیا کب کون سے زمانہ ہوگا؟ سنو اپنے اپنے گھروں میں جا کر کے جھانک لینا. میرے نبی نے 1400 کچھ سال پہلے فرمایا تھا او میرے جان سارو چاہنے والا, وہ زمانہ وہ ہوگا جب مرد اور عورتیں بے حیائی کرتے کرتے, بے پردگی کرتے کرتے, شریعت مصطفیٰ کو پامال کرتی ہوئی, بے پردگی کے ساتھ, بے حیائی کے ساتھ مرد اور عورتیں اندر سے باہر آ جائیں گے, اور اس بے پردگی بے حیائی کو اچھا جانا جانے لگے گا. اللہ بے حیائی کو اچھا جانا. آج نہیں ہے کیا وہ؟ تمہارے یہاں شادی ہوتی ہے, اگر 50 لڑکیاں ایک بھی اللہ کی بندی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی, دیکھ لو جا کے. سچی بات. دیکھا میری بیٹی کہاں تک کا پہنے, میری بیٹی کہاں تک کا گلا چرا, میری بیٹی پینٹ پہنے یا کیا پہنے, میری بیٹی کے سر پہ دوپٹہ ہے. باپ ہو کیا دشمن؟ بے شک بے شک. ارے کون باپ ہے جس کی بیٹی بغیر دوپٹے کے جوان بیٹی, اور وہ باپ کو کچھ بھی شرم و حیا غیرت نہیں؟ کیا کوئی عالم جا کر کے تمہاری بیٹی کو دوپٹہ اڑائے گا؟ کوئی امام صاحب جا کر کے تمہاری بیوی کو دوپٹہ اڑائے گا؟ کچھ تو غیرت ہمیں بھی ہونی چاہیے پیارے. بے شک بے شک. حضرت جب میں ثقافت میں کیرلا میں پڑھتا تھا تو ایک حدیث آئی تھی سامنے. جی. اس وقت ترجمہ تو کر لیا مگر ذہن قبول نہیں کر رہا. جی. مگر کیا کریں, چلو استاد میں سعید علی باقوی تھے اس وقت جو حدیث کا درس دیا تھا. جی. انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں نبی نے فرمایا ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. کپڑے پہنے ہوں گی پھر بھی اس کے باوجود ننگی. اللہ, میں نے کہا کپڑے پہنے پھر ننگی, چلو استاد صاحب نے کرا دیا چھوڑو. لیکن آج دیکھ رہے ہیں, پہلے کی بہن 2 کپڑوں میں اپنا جسم چھپا دیا کرتی تھی, 200 کے کپڑوں میں. آج کی بہن 2000 کے کپڑوں میں جسم نہیں چھپا پاتی. بے شک. کیوں؟ پہلے کپڑے پہنے جاتے تھے جسم چھپانے کے لیے, اور اب پہنے جا رہے ہیں جسم دکھانے کے لیے. بے شک. سچی بات. کپڑے پہنے مگر پھر بھی ننگی. ننگا تم کسے سمجھتے ہو؟ عورت کی ستر عورت کے بارے میں معلوم ہے؟ یہ تلوے, ہتھیلی, چہرہ, امام شافعی نزدیک, امام شاف ہمارے یہاں تو اتنا, یہ سب کا سب کیا ہے ستر عورت. جی. اس کا چھپانا ضروری, مگر دیکھو آج بیٹیاں باپ کے سامنے ایسی بغیر دوپٹے کے ان کا جسم دکھتا ہوتا, بھلے کپڑوں کے اندر ہوتا. باپ تیری غیرت کا چلی گئی, چچا تیری غیرت کا چلی گئی, ماموں تیری غیرت کا چلی گئی, اور شوہر بول تیری غیرت کا چلی گئی. ذرا مجھ سے ایک حدیث سن لے پیارے, جنت کی بہت حدیثیں سن لی ہے مگر دل کی تختی پہ نوٹ کر کے چلا جا. ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی قول والدی والدیوس. نبی فرماتے دیوس
जन्नत में नहीं जा सकता। और दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। और दयूस वो शौहर है जिसकी बीवी बेपर्दा घूम रही हो। और वो भाई है जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही हो और वो उस बेपर्दगी से राजी हो। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। लाओ तोड़ इस हदीस का जी। नबी फरमाते हैं कभी अच्छी बात अपने गिरेबान में डाली है? कभी सोचा हम कहां? कुरान की आयत सुनाता हूं, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी क्या आयद है वो सुनो। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्लाह फरमाता या अपनी जिम्मेदारी प्यार समझ लो। अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालों, तुमसे ही कहता है ऐ ईमान वालों अपने आप को अनफुसकुम अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम और अपने घर वालों को बचाओ। कैसे? नारा जहन्नम की आग से बचा रहे हो और खुद बच रहे हो। अल्लाह बुरा न लगे लेकिन हक बात बोल के जाऊंगा। जी जी बेशक। इन्होंने इतनी मेहनत से ये जलसा किया, ये हजरत ये इतने अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान हैं। मैं बड़ा खुश हूँ आज के इस जलसे में। ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा मुस्तकबिल। अपने बच्चों को पढ़ा लो, कम से कम तुम्हारी नमाज जनाजा तो पढ़ा दे। बेशक। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अभी उस तरफ आता हूँ लेकिन पूछना चाहता हूँ प्यारे, क्या हो गया हमारी कौम को? क्या हो गया हमें? तुमसे पूछूं, तुम बाप हो के दुश्मन? इतने इतने छोटे बच्चों को जो 10 रुपए नहीं कमाने के लायक है, उसे 10,000 का मोबाइल किसने दिया? बेशक बेशक। किसने दिया? बेशक। ये कमाने के लायक तो है नहीं, इसे मोबाइल की क्या जरूरत है? बोलो, फिल्में दिखाओगे? अल्लाह माफ फरमाए हजरत। अब लड़के तो लड़के, बास माँ बाप तो ऐसे हैं कि उनकी बेटियों पे भी मोबाइल है। जी 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 जी। वो बाप, मुझे पता नहीं है किसकी बेटी पे मोबाइल है, मगर वो खुद समझता है। मेरी बात समझे आप, बेटियों पे मोबाइल क्यों है? क्या जरूरत है इसे मोबाइल की? 3 रोटी खा रहा हूं ना तो 1.5 की अकल रखो। जी जी। इन्हें क्या जरूरत है मोबाइल की? बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, बेटी का कारखाना चल रहा, बेटी की फैक्ट्री चल रही है। जो मोबाइल के बगैर कारखाना ठप हो जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, बसों में आग लग जाएगी, ट्रक लुट जाएंगे, हवाई जहाज को लूट के ले। क्या है ये? वाह, क्या बात है, क्या पैगाम है। किसकी बेटी है जिसे मोबाइल की जरूरत? क्या बात है? जानते हो, ये YouTube खोलेगी तो सबसे पहले वो गंदे गंदे फोटो सामने रखे मिलेंगे। जी जी जी। और आजकल तुम नहीं जानते हो, दादा होकर के, बच्ची पोती होकर सब जानती है वो। अरे व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी। अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खा रहा, 1.5 की अकल तो रखो। कौन सा इसका रिश्तेदार है जब तुमने अलग मोबाइल लेके दे दिया? बोलो, या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है?